بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ شیر خدا کے شیر اپنے عصا سے لٹانے کے بعد خود گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ حضرت زینب رکاب تھامتی ہے۔ یزیدی لشکر جب تلوار حیدری کو میدان میں دیکھتے ہیں تو ایک ہلچل مچ جاتی ہے۔ ہر کوئی امام کے سامنے آنے سے ڈر رہا تھا، کیونکہ سب ہی جانتے تھے کہ اب میدان میں کون اترا ہے۔ سبھی نے پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن رکھا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لیکن بدبختوں کی آنکھ پر لالچ اور طمع نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ ہر کوئی دربار یزید میں اونچا مقام اور انعام و اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن تاریخ نے ایسی بزدل فوج نہیں دیکھی تھی۔ وہ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ یزیدی فوج نے نہ صرف انفرادی جنگ بند کر دی بلکہ اجتماعی حملہ کرنے کی بھی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ یہ وہی شاہ سوار تھے جن کی شہادت کی خبریں ان کے بچپن سے ہی مل گئی تھی۔ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ وہاں حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے۔ جبریل امین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی، اور مقام شہادت کا بھی بتایا اور میدان کی مٹی بھی پیش کی۔ آپ میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بزدل فوج دور سے ہی تیر چلا رہی تھی۔ کہیں وہ ہمارے قریب پہنچے تو ہم بچ نہیں پائیں گے۔ امام علی مقام کو بہت تیر لگ چکے تھے۔ خوف کے مارے بہت سے فوجیوں کی گردنیں کٹ رہی تھی۔ سینکڑوں یزیدی جہنم واصل ہو چکے تھے۔ اچانک امام علی مقام کو اذان کی آواز آئی اور آپ نے تلوار روک دی اور نماز پڑھنے کی مہلت مانگی۔ یہی وہ وقت تھا جب شمر کے جوش دلانے پر مالک کندی نے پیچھے سے وار کیا کہ تلوار کلا مبارک کاٹتی ہوئی کاسا تک جا پہنچی۔ خون کا فوارہ نکل پڑا۔ اسی وقت تلواروں، نیزوں اور تیروں سے حملہ کیا گیا، لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی تھی کہ اس کوہ گراں کو شہید کر سکے۔ کھولی بن یزید نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن اس کے جسم پر کپکپی طاری تھی اور اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ پھر بدبخت اور ذلیل سنان بن انس آگے بڑھا اور انعام و اکرام کے لالچ میں امام علی کا تن سر سے جدا کر دیا۔ آپ کا سر نیزوں پر چڑھا دیا اور جسم اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پیمال کیا گیا۔ نواسہ رسول حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ 72 جان نثاروں کے خون سے کربلا کی ریت ہی سرخ نہیں ہوئی، بلکہ اس سرخی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شام میں جس پتھر کو بھی اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون نکلا۔ محدثین کا کہنا ہے کہ شہادت حسین سے آسمان سرخ ہو گیا، پھر سیاہ ہو گیا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد سید زادیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ اب اسیرن کربلا کا قافلہ شہیدوں کے سروں کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر سید زادوں کے جسم بغیر سروں کے بے گورو کفن بکھرے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تاریخ گواہ ہے کہ شہادت کے 3 دن بعد محرم کی 13 کو مقام غازریہ سے قبیلہ بنی اسد سے خواتین دریائے فرات پر پانی لینے کے لیے آئیں تو انہوں نے بغیر سروں کے جسم دیکھے تو ان کی چیخیں نکل گئی۔ واپس گھروں کو لوٹیں تو اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندان نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ہمیں ان کو دفنانا چاہیے۔ چنانچہ ان کے ساتھ مرد بھی میدان میں پہنچے اور قبریں کھودنا شروع کر دی۔
سبھی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار تھے کہ اتنے میں ایک گھڑ سوار شخص آیا اور حضرت امام حسین کے جسم کے ساتھ لپٹ کر رویا۔ اس شخص کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا کہ ان کے لیے مصلی خالی کر دیا گیا۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا، پھر ایک ایک جسم کو نام پکارتے اور دفن کرتے رہے۔ سب سے آخر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ علمدار کو دفنایا گیا۔ جب گھڑ سوار جانے لگا تو قبیلہ بنو اسد نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں علی بن حسین ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چل دیے اور نظروں سے اوجھل ہو